وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ابدی حیات حاصل ہے، جاویدانی زندگی حاصل ہے۔ حالانکہ اس دنیا سے جو بھی چلا جاتا ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مر گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہو بھی مت کہ وہ مردہ ہے، سمجھو ہی مت۔ اور ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ شہید کے لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 70 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے حق میں شہید کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ 10 محرم الحرام نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اہل بیت عظام میں سے، خانوادہ نبوت میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے نفوس قدسیہ کی جنہوں نے جہاں شہادت نوش کیا ہے وادی کربلا میں۔ محرم الحرام مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ یہ وہی دن ہے 10 محرم الحرام جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد کنارے پر لگی ہے، جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دیکھا، اس نے روزہ رکھا تھا 10 محرم الحرام کو۔ آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے گویا کہ یوم عید ہے، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں آئندہ زندہ رہا آئندہ سال تو 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی میں لاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ اور آپ چاہتے تھے کہ میں روزہ رکھوں، اور روزے کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو 10 محرم الحرام علامات قیامت میں بھی آتا ہے کہ قیامت 10 محرم الحرام کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو یوم عاشورہ کی فضیلت وہ تاریخی ہے، اسلام سے پہلے سے ہے، اور حتیٰ کہ قریش کے بارے میں آتا ہے کانوا یعظمون یوم عاشورہ، قریش وہ یوم عاشورہ کی تکریم کرتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ جو ایک بات یہ سمجھ لی جاتی ہے کہ محرم الحرام میں جو ایک واقعہ ہے اور یوم عاشورہ کی فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کی تاریخی حیثیت ہے اور یہ پہلے سے ایک معظم دن ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خانوادہ نبوت کو، منصب شہادت پر فائز فرمایا تو اس کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا جو دن حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک پہلے سے مکرم اور معظم اور عظمت والا دن ہے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، آپ کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی تاریخی دن کا انتخاب کیا گیا شہادت کے عظیم منصب کے لیے، خانوادہ نبوت کے لیے اور نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے جس کی دعا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور آخر میں قتل پر، شہادت پر بات ختم کیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، اولیاء اللہ ہر دور میں اللہ والے شہادت کی طلب اور تمنا کرتے رہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا، لیکن آپ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ میں آپ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے محبوب کے شہر میں شہادت کا سوال کرتا ہوں۔ مطلوب و مقصود مومن ہے شہادت، مطلوب و مقصود و مومن ہے شہادت، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اتنی مبارک چیز وہ بابرکت ہے، منحوس نہیں ہے، شہادت بابرکت چیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانوادہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب جلیل عطا فرمایا، رہتی دنیا تک آپ کا نام ہو گیا۔ واقعہ کربلا ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ جب خانوادہ نبوت کے نفوس قدسیہ شہید ہوئے، عظیم مرتبہ، عظیم منصب ہے شہادت۔ اس کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز بذات خود منحوس نہیں ہے، برکت والی ہے۔ اس سے تو 10 محرم کی عظمت، ہیبت، اس کی برکت مزید بڑی ہے۔ دکھ ان کی جدائی کا ہے، مظلومانہ شہادت کا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ شہادت جب بذات خود برکت والی چیز ہے تو اس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز منحوس نہیں ہو سکتی ہے۔